مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، سب سے پہلے تو آپ کو کرسمس مبارک، اور یقینی طور پر آپ سب مبارک لوگ ہیں جو آج یسوع مسیح کے جنم دن کی خوشی کو منا رہے ہیں، کیونکہ یہ سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑا پیغام اس دنیا میں یہی ہے کہ ہم یسوع مسیح کی پیدائش کی خوشی کو منائیں، کیونکہ یہ خوشی صرف اور صرف انسانوں نے نہیں بلکہ حیوانوں نے، فرشتوں نے، آسمانی تمام قوتوں نے، پورے لشکر نے منائی۔ اور آپ دیکھیں کلام کہتا ہے کہ آسمانی ایک لشکر جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ خوشی منا رہا ہے، اور نہ صرف خوشی منا رہا ہے بلکہ نعرے لگا رہا ہے کہ عالم میں بالا پر خدا کی تمجید۔ یہ جو کرسمس ہے یہ صرف اور صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے، اس لیے کیونکہ پوری کائنات نے اس کرسمس پر کیا پائی ہے؟ ہمیشہ کی زندگی۔ جو فنا کی صورت میں تھا اب برکا کی صورت میں ہو گیا۔ اور جب ہم کرسمس کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک خاص ایونٹ ہے اور اسے منانا ہر ایک فرد کے لیے ضروری ہے، لیکن ابلیس بڑا ایکٹیو ہے۔ میں آپ کو بتا دوں ابلیس بہت زیادہ ایکٹیو ہے اس وقت، ابلیس بڑا کام کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کبھی آپ کا بھی ابلیس کے کسی حواری کے ساتھ ٹکراؤ ہوا ہو، کوئی آپ کے پاس آ کر کہتا ہو کہ آپ کرسمس کیوں منا رہے ہیں، کرسمس نہیں منانا چاہیے، اور کرسمس کے خلاف بہت سے لوگ اس وقت آپ کو اٹھتے ہوئے دکھائی دیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ جی کہاں لکھا جی کرسمس منایا جائے، حالانکہ ہم ہمیشہ کلام کی کیا کرتے ہیں؟ تقلید کرتے ہیں، اور اگر کلام میں کوئی کام ہوا ہوتا ہے تو ہم پھر وہ کرتے ہیں۔ لازمی نہیں کہ کلام میں لکھا ہو کہ یہ کام کرو، بلکہ اتنا ہی بہت ہوتا ہے کہ کلام میں وہ کام ہوا ہو، جیسے کہ چرواہوں کے پاس جا کر فرشتوں نے پیغام دیا اور انہیں بتایا کہ آپ کو یہ خوشی سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن دو طریقے ہیں، ذرا غور کریں، ایک فزیکل ہے اور ایک اسپرچول ہے، یعنی کہ آپ فزیکلی بھی اس کو مناتے ہیں اور روحانی طور پر بھی اس کو مناتے ہیں۔ جسمانی طور پر آپ اچھے کپڑے پہن کر تیار ہو کر خداوند کے پاس گھر میں آتے ہیں۔ آپ جب پورے طور پر تیار ہوتے ہیں تو آپ جسمانی طور پر اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں؟ تیار کر رہے ہیں، تاکہ آپ خداوند کے گھر جا کر اس کی کیا کر سکیں؟ شکر گزاری کر سکیں، اس کی عبادت کر سکیں، اور کہہ سکیں اے خداوند میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے یہ دن عطا فرمایا، تو نے میری خاطر اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ پھر روحانی طور پر تو آپ یقینی طور پر خداوند کے ساتھ اس کے پاک گھر میں ہیں، اور جسمانی طور پر آپ نے اپنے گھروں سے ہی تیار ہو کر آتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ایسے تیار ہوں جیسے آپ کسی بارات میں جاتے ہیں یا کسی ولیمے میں جاتے ہیں، اتنا ہی تیار ہو کے چرچ آئیں۔ کب؟ جب آپ کرسمس پہ چرچ آئیں، کیونکہ خداوند خدا نے اپنے لوگوں کو، اب دیکھیں مجوسیوں کو تیار کیا جو پوری تیاری کے ساتھ کہاں پہنچتے ہیں؟ بیت لحم میں، پوری تیاری کے ساتھ۔ اور آپ دیکھیں آسمان پر ستارہ نمودار ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے؟ چراغاں کرتا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا، ستارہ چراغاں کر رہا ہے، مجوسیوں کو بھیجا جا رہا ہے، چرواہوں کو بھی بھیجا جا رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو کل بھی رات کو بتایا تھا، ہم نے اس پر بات کی تھی کہ یہ نہ سوچئے گا کہ جو چرواہے آئے تھے وہ عام چرواہے تھے، یہ بڑے خاص چرواہے تھے، یہ خاص لوگ تھے، کیونکہ یہ ان بھیڑوں کو چرا رہے تھے جو کس کے لیے تیار کی جا رہی تھی؟ قربانی کے لیے۔ جو سالانہ قربانی ہوتی تھی ان کی جو بھیڑیں
اور بکرے چرائے جاتے تھے وہ یہ چرا رہے تھے اس وقت. خاص چرواہے تھے جو کیا کرتے تھے, ان بھیڑوں کی گلابانی کرتے تھے اور ان پر نور چمکا تاکہ پتا چلے کہ اب گلابانی کے لیے کوئی اور آ چکا ہے, اب قربانی نہیں دینی پڑے گی, اب بکرے جو ہے وہ ختم ہو گئے, اب صرف اور صرف یسوع مسیح آپ پر کیا کریں گے, حکومت کریں گے. اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی اب آپ تمام کے تمام اپنے گناہوں سے نجات پائیں. لیکن جب ہم کلام پر غور کرتے ہیں, اس پر دھیان دیتے ہیں, تو ایک بات جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ پر کیا ہوا ہے, فضل. یسوع مسیح کی پیدائش, کرسمس کا ڈے منانے کا مقصد کیا ہے؟ صرف یسوع مسیح کی ولادت کو یاد کرنا نہیں ہے, بلکہ اس ولادت کی وجہ سے جو آپ پر فضل ہوا ہے اس کے لیے خداوند کا شکریہ ادا کرنا. آپ پر کیا ہوا ہے, فضل ہوا ہے. فضل کا مطلب کیا تھا, بخشش ہے جو صرف اور صرف کہاں سے آ سکتی ہے, خداوند خدا سے. یعنی کہ آپ پر خدا کا فضل ہوا ہے. اور یقین کیجیے خدا کوئی بھی کام اس طرح سے نہیں کرتا کہ جس کو کسی بھی طرح سے انکار کی نگاہ سے دیکھا جا سکے, یا کوئی بھی اس پر اعتراض کر سکے, یا کوئی بھی کہہ سکے کہ یہ تو فضل بنتا ہی نہیں, یہ تو نارمل ایک پیدائش ہے, ایک بچے کی پیدائش ہے معجزانہ طور پر, فضل کیسے ہوا؟ تو خدا جو بھی پلان کرتا ہے اس پلان میں وہ تمام چیزوں کا خیال رکھتا ہے, چاہے کوئی کسی بھی طرح سے اسے دیکھے, کسی بھی طرح سے اس پر غور کرے, وہ اسے سمجھ سکے, پورے طور پر سمجھ سکے. جیسے کہ جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو مجوسی خدا سے ناواقف ہے, وہ تو خدا کو نہیں مان رہے, انہیں تو خدا کا نہیں پتا, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں وہ ستاروں کا علم جانکاری یہ جان پاتے ہیں کہ کوئی بادشاہ پیدا ہو گیا. تو خدا جو بھی کام کرتا ہے اس کے لیے آسمان زمین تمام چیزوں کو جو ہے وہ تیار کرتا ہے, تاکہ انسان کسی بھی لیول کا کیوں نہ ہو, کسی بھی طرح کا کیوں نہ ہو, وہ خدا کی بات کو سمجھ سکے. جیسے کہ آپ دیکھیں, ذرا غور کریں, یسوع مسیح کی پیدائش فضل کے ساتھ منسلک, یہ کہ ہم پر کیا ہوا, فضل ہوا. اور اس بات کیا کہتی ہے مقدسہ مریم کو دیکھ کر کہ مجھ پر یہ فضل کیسے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے. اب مقدسہ مریم کے پاس جا کر فرشتہ کیا کہتا ہے کہ تجھ پر کیا ہوا ہے, فضل ہوا. تو اب جو فضل ہوا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا, اسے جاننا, اسے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور فضل کا عدد پتہ کیا ہوتا ہے, 5. فضل کا عدد کیا ہوتا ہے, 5. اور خدا نے کنفرم کرنے کے لیے, اس بات کو ثابت کرنے کے لیے, اس بات کو ہم تک پہنچانے کے لیے کہ واقعی ہم فضل میں شامل ہو گئے ہیں, فضل کے دور میں آ گئے ہیں. یسوع مسیح کی پیدائش واقعی آپ کے لیے فضل کے دور کا آغاز ہے. خداوند خدا نے 5 ہی کو چن لیا تاکہ فضل کا عدد کیا رہے, قائم رہے. اور یہ 5 لوگ کون ہیں, ذرا غور کریں. پہلے نمبر پہ مقدسہ مریم, دوسرے نمبر پہ مقدس یوسف, تیسرے نمبر پہ مقدسہ الصباح, چوتھے نمبر پہ مقدس زکریا یعنی کہ زکریا کاہن, اور 5ویں نمبر پہ یوحنا بپتسمہ دینے والا. ہو گئے 5 پورے. فضل کا عدد کون سا ہے, 5. اور 5 ہی لوگوں کو تیار کیا گیا, 5 ہی لوگوں کو
تیار کیا گیا مقدسہ مریم کو کہ وہ اس فضل کو کیا دے؟ جنم، یعنی کہ کلمہ متجسد ہوا مقدسہ مریم کے اندر۔ مقدس یوسف کو تیار کیا گیا کہ وہ فضل کے اس دور کے لیے جو کلمہ متجسد ہوا ہے اسے ہر طرح سے ساتھ ساتھ لے کر چلے، اس بچے کی پرورش کرے۔ مقدسہ الیسابت کو تیار کیا گیا کہ وہ اس فضل کی کیا دیں؟ گواہی دیں۔ زکریا کاہن کو تیار کیا گیا تاکہ وہ تمام کی تمام نبوتوں کے لیے آخری نبوت کرے، کیونکہ 370 نبوتیں ہو چکی تھی۔ 371 نبوت کس نے کی؟ زکریا کاہن نے کی۔ اور کیا نبوت کی؟ کہ میرا یہ بیٹا جو خدا نے مجھے دیا ہے یوحنا کی صورت میں، یہ وہ بچہ ہے جو آنے والے کی کیا کرے گا؟ راہ تیار کرے گا۔ اور پھر یوحنا راہ تیار کرنے لگا، لوگوں کو بلایا کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور اپنے آپ کو تیار کرو اس کے لیے جو میرے بعد آنے والا ہے، میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ تو یہ 5 لوگ جو آپ کو فضل کے دور میں شامل کرنے کے لیے نشان ٹھہرے ہیں، یا آپ کو یہ بتا رہے ہیں، یا آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ اب آپ شریعت کے نہیں بلکہ فضل کے دور میں داخل ہو۔ اب آپ شریعت میں نہیں ہیں کہ شریعت آپ پر راج کرے، بلکہ آپ فضل کے دور میں واقع ہی ہیں۔ اس لیے اب آپ کو قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ آپ کو توبہ کرنی ہے، جیسے کہ یوحنا نے پیغام دیا۔ آپ کو گواہی دینی ہے، جیسے مقدسہ الیسابت نے گواہی دی۔ آپ کو نبوت کرنی ہے، جیسے زکریا نے نبوت کی۔ آپ کو اس بچے کو اپنے اندر جنم دینا ہے، جیسے مقدسہ مریم نے جنم دیا۔ آپ کو اس بچے کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، جیسے مقدس یوسف چلے۔ اگر آپ فضل کے دور میں ہیں تو آپ کو یہ 5 کے 5 کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ یقینی طور پر فضل میں داخل بھی نہیں ہے، اور آپ نے کرسمس ابھی تک منایا ہی نہیں۔ آپ کو کرسمس کا مطلب ہی آج تک نہیں پتا چلا، آپ کو کرسمس کے معنی ہی نہیں پتا چلے کہ کرسمس ہے کیا۔ کرسمس فضل ہے، اور فضل کی گواہی ہے، جس میں یہ 5 کام آپ کو کرنا ہوتے ہیں، اور تبھی آپ پورے طور پر فضل کو اپنی زندگی میں حاصل کرتے ہیں۔ فضل آپ پر ہو جاتا ہے، اور فضل انہی پر ہوتا ہے جو یہ سارے کے سارے کام کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اب یسوع مسیح بیت الحم میں نہیں بلکہ کہاں پہ پیدا ہوتے ہیں؟ آپ کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں اس وقت یسوع مسیح۔ اور آپ نے اگر فضل کو پورے طور پر اپنی زندگی میں حاصل کرنا ہے تو دین آپ کو سب سے پہلے یسوع کو اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہوگا۔ پھر اسی طرح سے جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے صلیب اٹھا میرے پیچھے ہو رہے، پھر آپ کو یسوع کے ساتھ ساتھ چلنا ہوگا۔ پھر آپ کو مقدسہ الیسابت کی طرح گواہی دینی ہوگی جگہ جگہ۔ اور یقین کیجئے جب آپ جگہ جگہ پہ یہ گواہی دیں گے کہ یسوع میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے، تو پھر آپ یسوع مسیح کے سچے پیروکار ٹھہریں۔ پھر ہی آپ خدا کی پاک مرضی کو پہچان سکیں گے۔ جب اس کے نام پہ آپ نبوتیں کریں گے، یہ آپ کو برکت کے طور پر پھر کیا ہوگا؟ ملے گا فضل کے طور پر، فضل کے نشان کے طور پر آپ کو ملے گا کہ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ نبوت لازمی نہیں یہ ہو کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ کب کیا ہونے والا ہے۔ آپ صرف اور صرف
اس بات کو ہی لوگوں پر ظاہر کر دیں, اپنی زندگی پر ہی ظاہر کر دیں, اپنے آپ کو یہ سمجھا دیں کہ آئندہ چل کر کیا ہوگا اور آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, تو آپ نے اپنی زندگی میں نبوت کو کیا کیا ہے, قبول کیا. جیسے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ آخری دور ہے, اور اس دور میں آپ نے آپ کو کیا کرنا ہے, آپ نے تیار کرنا ہے. تو جب آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں گے تو آپ اس دور میں سے گزر رہے ہوں گے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یوحنا کی طرح آپ کو خداوند خدا کے ساتھ وفادار رہنا اور اس کی راہوں کو تیار کرنا, اس کے راستوں کو سیدھا بنانا, یعنی کہ اور لوگوں کو تیار کرنا ہے کہ وہ خداوند خدا میں کیا ہو جائے, شامل. تو تب آپ کا کرسمس. آج میں یہ چاہتا ہوں جو لوگ اس بات کو ابھی تک نہیں سمجھے, جو یہ سوچتے ہیں کہ کرسمس پہ صرف اور صرف ہمیں عبادت ہی کرنی ہے, اور جو نشانات کو ابھی تک نہیں جانے ہیں, نہیں سمجھے ہیں, اور ان کا ذہن ابھی تک نشانات کی طرف نہیں گیا ہے, یا انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ نشانات کتنی اہمیت کے حامل ہیں, انہیں آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے جسم سے بھی ان نشانات کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں, میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی خدا کا کلام کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز گھر کا نہیں بنانی ہے, مجسمے نہیں بناتے ہیں یا اس طرح کے کام. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی جان, آپ نے جو کراس پہنی ہے خالی, وہ بھی تو گھر کا نہیں بنی ہے نا بھائی, عثمان کو تلے انہوں کسی کاریگر نے تیار کیتا, فیکٹری کسی مشین سے تیار ہوئی, اور تیار ہونے کے بعد آپ نے پہن لیا, تو ہے تو وہ بھی گھر کا. بات تو سمجھنے کی ہے نا, مجسمہ لاتا تو باقی گھر کے پاری جی اسی صحیح کام کر لیا, صحیح کام نہیں کیا, اصل میں آدھا کام کر دیا, ادھورا کام کر لیا, پورا کام نہیں کیا. گھر کا چیز بنا لی لیکن بنائی آدھی, پوری بنانی تھی, پوری بنائیں گے پوری برکت, آدھی بنائیں گے آدھی برکت. اور یہی معاملہ ہے, یہی پرابلم ہے کہ لوگوں کو بہت سی باتوں کی سمجھ نہیں آتی. وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھ بھی نہیں رہے ہوتے. جیسے کہ ستارہ بنا لیا, کہاں پہ, اپنی چھت کے اوپر. تو بھائی خدا کے بندو, جو ستارہ آپ نے بنایا ہے وہ کس کی کاریگری ہے, انسان کی. کس کی کاریگری ہے, انسان کی. تو اس کی نفع تو آپ کو نہیں لگا کہ میں نے یہ گھر کے بنا لیا, میں نے یہ کاریگری سے بنا لیا. اصل میں ہوتا کیا ہے, ہوتا صرف یہ ہے کہ ہم بہت سی باتوں کو آج تک سمجھیں گے, اور نہ سمجھی کی وجہ سے ہم کئی دفعہ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں, لوگوں کو کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ نہیں صحیح ہو رہا, وہ نہیں صحیح ہو رہا. حالانکہ خدا نے یہ تمام نشانات ہمیں دیے ہیں تاکہ ہم ان نشانات سے دوسروں تک خدا کے کلام کو پہنچائیں, دوسروں تک خدا کی بات کو لے کر جائیں, دوسروں تک اس فضل کو ظاہر کریں جو ہم پر ہوا ہے. کیونکہ جو ہم پر فضل ہوا ہے, جب تک ہم اس کا اظہار نہیں کرتے ہیں, ہم خدا کی پاک مرضی کے مطابق نہیں چلتے. یہ فضل جو ہم پر ہوا ہے اس کا پورا پورا اظہار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جو بھی اس فضل کے تحت ہوا, پیدائش ہوئی, موت ہوئی, جھوٹنا ہوا, جو کچھ بھی ہوا اس فضل کے تحت, وہ سب کا سب آپ کو لوگوں پر کیا کرنا ہوتا ہے, ظاہر کرنا ہوتا ہے. صرف ایک بات ہی ظاہر نہیں کرنی ہوتی, بلکہ تمام باتوں کو ظاہر کریں گے تو پوری بات لوگوں تک پہنچے گی. اب دیکھیں شاگردوں نے جب بھی منادی کی تو پیدائش سے لے کر آخر تک بات بتائی. جب فلپس حبشی کھوجا کے پاس گیا, بات اسے لے کے گیا وہاں پہ, تو کیا اس نے کیا, اسے شروع سے لے کر اند تک ساری بات اسے بتائی. تو یہ جو نشانات ہیں وہ بھی آپ کے اس طرح کے ہونے چاہیے کہ پیدائش سے لے کر جھوٹنے تک تمام باتیں دوسرے تک پہنچ جائیں, تو پھر ہی آپ صحیح معنوں میں خداوند کی کیا کر رہے تھے,
تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، صحیح معنوں میں کلام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ خدا کرے کہ آج اس کرسمس کے موقع پر ہم فضل میں آ جائیں، اور یقین کیجئے فضل میں آنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف ایک ہی کام کرنا ہوتا ہے، اور وہ ہے خداوند خدا کو قبول کرنا، اپنی زندگی میں قبول کرنا، اور اس کے بعد اس کی پاک مرضی کے مطابق چلنا۔ اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو یقینی طور پر آپ پر خدا کا فضل ہو جاتا ہے، آپ فضل میں آ جاتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کسی بھی طور پر پا نہیں سکتے۔ ایسے جیسے ہم کہتے ہیں نا میں یہ کروں گا تو میرا فضل چاہنا ہی چاہیے، نہیں، فضل بخشش ہے، وہ اس کی مرضی پر منحصر ہے، خدا کی مرضی پر۔ کوشش کریں کہ آپ خدا کو پسند آ جائیں، کیونکہ آپ خدا کو نہیں چن سکتے، کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا، تو لہذا آپ کی مرضی نہیں چل سکتی۔ آپ خواہش کر سکتے ہیں، آپ دعا کر سکتے ہیں، آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن اس کی مرضی ہے وہ آپ کو دے یا نہ دے۔ لیکن ایک بات ہے، اس نے کہا ہے مانگو گے تو، اس لیے جب آپ خواہش کریں گے، جب آپ مانگیں گے تو وہ یقینی طور پر اپنے فضل کو آپ پر بڑھائے گا۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے، نہایت عقیدت اور عاجزی کے ساتھ خدا سے التجا کریں گے کہ خدا مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں اس کرسمس پر تیری بخشش کو حاصل کروں، اس کرسمس پر جیسے تیرا فضل تیرے لوگوں پر ہوا، جیسے مقدسہ مریم پر ہوا، جیسے الیصابات پر ہوا، جیسے زکریا کاہن پر ہوا، جیسے یوحنا بپتسمہ دینے والے پر ہوا، جیسے مقدس یوسف پر ہوا، ایسا ہی تیرا فضل ہم سب پر ہو، تاکہ ہم تیری پاک مہربانی کے تحت تیرے فضل میں رہتے ہوئے تجھ میں ہر طرح سے بڑھتے اور ترقی پاتے جائیں۔